ऑफ प्रोडक्शंस थे वो फेक थे, वो गलत बनवाए गए और वो मिनिस्ट्रियों में दिए गए कि जो आपके कवानीन के मुताबिक पूरे उतरते थे लेकिन एक्चुअली पीछे से वो सही नहीं थे। तो व्हाट इज गोइंग ऑन और ऐसा क्यों हो रहा था और ये तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस फिल्म में जो मरकजी किरदार एक सामने आ रहा था वो जहांगीर सिद्दीकी का आ रहा है। जहांगीर सिद्दीकी वो शख्स है जो मीर शकील और रहमान के कहने पे इन्होंने बड़े बड़े काम किए। कुछ लोगों ने बड़े कारी इल्जामात इनके ऊपर लगाए और कुछ इनके ऊपर ये कह रहे हैं कि इनके तो 14-15 साल से अरेस्ट वारंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, लेकिन सिर्फ मीर शकील और रहमान से रिश्तेदारी की वजह से ये बचे हुए हैं। आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अकील करीम डैडी, चेयरमैन है AKD ग्रुप के। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं गनी उस्मान, चेयरमैन है गनी उस्मान सिक्योरिटीज के, जो पार्टनर रहे हैं 35-40 साल जहांगीर सिद्दीकी के। और ये आपको बताएंगे किस तरह जहांगीर सिद्दीकी ने खुद अपनी सगी बहन सुल्ताना सिद्दीकी का चैनल हम टीवी, उसका एक हॉस्टाइल टेक ओवर करने की कोशिश की मीर शकील और रहमान के कहने पे और उनके लिए, और बाकी चैनल्स के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से मोहम्मद अली, खास तौर पे फॉर्मर चेयरमैन है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, और उनके वो लेटर्स जो उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लिखे और उसमें उन्होंने कहा कि मीर शकील और रहमान ने उनको मार देने की धमकियां दी और उनको नौकरी से निकालने की धमकियां दी, इसलिए कि वो मियां मंशा की IPPs और जहांगीर सिद्दीकी की बातें नहीं मान रहे थे। और उनका कहना है कि मीर शकील और रहमान ऐसी और भी बहुत कुछ कर चुके हैं, वो भी आज आपको बताएंगे क्या है। ऑल ऑफ दैट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और मैं आपको दिखाऊं कि जो क्लैरिफिकेशन हिंदुस्तान टाइम्स की थी वो मेरे हाथ में पड़ी है और जिसकी वजह से उन्होंने उस स्टोरी को रिमूव किया वेरी क्विकली। मैंने जरा 2-4 छोटे-छोटे सवाल करने हैं। अकील डैडी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप दाऊद इब्राहिम के लिए काम करते हैं, उसके पैसे लेते हैं। अब यहाँ मसला ये है कि पाकिस्तान में एलिगेशन लगाने वाले लोग जो हैं गलत काम करते हैं, जब उनके खिलाफ आवाज उठाओ। किसने एलिगेशन लगाई आप पे? अब ये जो अभी आपकी जो न्यूज मैंने देखी है, मुझे तो कल तक तो शायद कुछ थोड़ा सा अंदाजा था, ये देखें, आज तो मुझे ये देख के यकीन नहीं आ रहा है कि ये इतने घटिया लोग हैं। आप पे इल्जामात, ISI पे इल्जामात, अफवाज पाकिस्तान पे इल्जामात, यानी जो फौज रोज कुर्बानियां देती है, अपनी जानों के नजराने देती है इस मुल्क को, इस धरती को सेफ गार्ड करने के लिए, उसके ऊपर कैसे कैसे प्रोग्राम होते हैं, मिसिंग पर्सन और ये पर्सन। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, आप मुबारकबाद आपको देनी चाहिए कि इतना बड़ा स्कैंडल आपने दिखाया। हम तो ये समझते थे ये स्टॉक के चोर है। मैं आपको एक बात बताऊं, हम ये समझते थे कि ये, हमें ये नहीं पता ये मुल्क दुश्मन है। मैं कहता हूँ अब तो हमें इनके खिलाफ जिहाद ऐलान करना चाहिए, क्योंकि ये तो अब किसी सूरत में इनको नहीं छोड़ना चाहिए। जब ये मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं तो ये कैसे छोड़ सकते हैं? ये इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों से राब्ते कैसे हो गए मीर साहब के? मुझे तो यकीन समझ नहीं आ रहा। इतने मतलब मीर खलीलुर रहमान ने इतनी खिदमात उनकी थी, तो क्या इन्होंने बड़े आदमी थे, इतने नेक आदमी थे, बड़े आदमी थे, किस रास्ते पे जा रहे? ये उस रास्ते पे मेरा ख्याल है कि मुझे लग रहा है कि जहांगीर सिद्दीकी के मार्केट के हवाले से एक छोड़ो दूसरा स्कैंडल, दूसरा छोड़ो तीसरा, मुझे लग रहा है कि ये इनके रास्ते पे तो नहीं चल पड़े। मुझे तो दुख हो रहा है, यकीन नहीं आ रहा है कि ये किस रास्ते पे जा रहे हैं। ये अच्छा इस मुल्क के भाईजान हमें सब कुछ दिया, इतनी इज्जत दी, इनको एम्पायर बना दी, मीडिया टाइकून बन गए, तो क्या ये उस काम के लिए? क्या ये सही है कि पाकिस्तान में मीडिया ब्लैकमेलिंग कर रहा है? मैं पहले यकीन नहीं करता था, लेकिन पिछले दिनों जो कुछ मेरे साथ हुआ, वो चीजों को देखते हुए मेरा ये ख्याल है कि शायद अब इस खबर के बारे में मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ना मानना ठीक नहीं है, झूठ बोलना गुनाह है। तो मेरा ये ख्याल है कि मुझे सिर्फ ये कोई बताया आके कि मेरे खिलाफ अचानक इतनी खबरें क्यों लग गई। पिछले 57 साल की मेरी उम्र है, मैंने कभी जिंदगी में मेरे खिलाफ कोई खबर नहीं लगी, और पिछले 1 साल में सिर्फ एक मीडिया टाइकून मीर शकील साहब की मैंने बात नहीं मानी। नहीं इसलिए मानी कि मैं कोई नाजायज काम नहीं करना चाहता था, मेरा अपना पूरा कैरियर है,
میں کہتا ہوں کوئی آ کے کیا ایک چیز، میر شکیل صاحب ناجائز کام کرتے ہیں؟ مطلب انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کہا تھا، اپنے سمجھی کے حوالے نہیں سے تو ناجائز کا کہ جو کام انہوں نے کہا تھا وہ کسی صورت میں بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں. ہم کہتے ہیں کہ غلط کام اگر ہم بھی کریں کیا تو کہا ہمیں، تھا؟ آپ کو تو غلط کام کہنے کا مطلب آپ کو کہا کہ وزن کم کر لو عقیل بھائی اپنا، تو وہ ناجائز ہو جائے گا. دیکھیں وزن کم کرنے والی بھی کسی زمانے میں وہ بات کرتے تھے، وہ لیکن کرتی تھیں. کرتے تھے، ہاں تھی نہیں. ہاں. لیکن اچانک رویہ جو چینج ہوا ہے، اللہ تعالیٰ، بھابھی اس وقت ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، کچھ نہیں بولیں گی آپ کو، فکر نہ کریں، میں سچ آپ کو بولیں. صرف ایک بات بتا دوں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ جو رویہ ان کا چینج ہوا مجھے یقین نہیں آ رہا. میں یہ نہیں میر سوچ شکیل اور سکتا رحمان صاحب. تھا کہ ان کے چہرے اس طرح کے ہیں. جس طرح خبریں لگوائی گئی، میں تو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ جس کام کو میں نے، میری شیئر ہولڈنگ ہے نیا نازم آباد میں، وہ کینسر اورینٹڈ پروجیکٹ بنا دیا یار. میں کہتا ہوں اگر کراچی کے اس پروجیکٹ کو دیکھا جائے تو لوگ آ کے دیکھ کے پریشان ہو کے کہ کیا جنگل یہ میں صحیح منگل. ہے، کیا یہ صحیح ہے کہ یہاں پہ ایک ہیومنٹیرین گراؤنڈز پہ کام کرنے والی این جی او جو ہے وہ کمرشل بیسس پہ کام بھی کر رہی ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ میں 100% شیور ہوں کہ یہ اسی ٹائپ کے راستے پہ چل رہے ہیں. اچھا، یہ ایف بی آر کی ایک آپ رپورٹ دیکھ لیں اور پھر مجھے بتائیے گا. اتنی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے ساتھ امریکہ سے جوائن کر رہے ہیں محمد علی، فارمر چیئرمین سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کے. محمد علی صاحب السلام علیکم. السلام بشیر صاحب. ذرا سا اونچا بولیں گے علی صاحب. اچھا جی، وعلیکم السلام بشیر صاحب. جی آپ کیسے؟ محمد علی صاحب، جولائی 15 2013 کو آپ نے میاں محمد نواز شریف کو ایک خط لکھا، پرائیویٹ اینڈ کانفیڈینشیل. وہ خط میرے ہاتھ لگ گیا ہوا، یہ میرے ہاتھ میں ہے. آپ تو امریکہ میں ہیں، میں پاکستان میں ہوں، خط میرے پاس ہے. اور وہ خط میں پیج 2 پہ جا رہا ہوں. آپ نے کہا، میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ رہا ہوں کہ اینڈ تھرڈ پیراگراف، ہاؤ ایور the pressure tactics, harassment and blackmailing never stopped in relation to cases involving Jahangir Siddiqui group from Mr. Jahangir Siddiqui and his close relative Mir Shakil Rahman, owner of the most powerful media empire in the country. The primary case in question was a criminal complaint of Asgard 9, in which various companies of JS Group had manipulated the share price. But a serious allegation hai. The investigation was closed in 2009, but no criminal complaint filed till time of my joining SECP. اس کے بعد آپ نے ایک اور جگہ لکھا، page 3 of 5, paragraph 3, however, Mir Shakil Rahman continued to threaten me that he would tarnish my reputation and image in the media and that he would use his influence in the law enforcement agencies against me. Submission of misleading information to NAB in Agra case, trying to falsely implicate me, and SECP commissioner responsible for filing the ANL case by an employee of the SECP who is also suspected to be close to this group is just one example. اور آپ نے پھر آگے لکھا کہ I may have never written this letter if these people would have stopped their harassment, but even after my departure from SECP, they are continuously planting false news in the media against me and fearing that my return to SECP may lead them to face a tough and honest regulator once again. یہ پہلے تو مجھے بتائیں، جو خط میرے ہاتھ میں ہے محمد علی صاحب، یہ کیا خط صحیح ہے، فورجری ہے کہ آپ نے لکھا تھا؟ یہ نہیں، میں نے لکھا ہے بالکل جولائی کے اندر. اور مبشر صاحب تو یہ پروو ہو گیا ہے نا کہ جولائی کا لیٹر لکھا ہوا ہے نومبر میں، آلموسٹ نومبر آنے والا ہے. اینڈ وی ہیو سین کہ میڈیا کے اندر کتنی غلط خبریں آئی ہیں. میرے ریموول سے ایک دن پہلے جیو پر سارا دن چلائی گئی ایک نیوز کہ ایف بی آر کے اندر کسی کمپنی کے اندر میری پارٹنرشپ ہے، اس کا آرڈر آ چکا ہے کہ میری کوئی اسٹیک نہیں تھا. پھر ایک نیوز آئی نیوز اور جنگ میں کہ ایف بی آر کو انکوائری کر رہا ہے، کوئی انکوائری نہیں ہوئی ہے. اوگرا کیس کے اندر مجھے نہیں پتا کہ کون سی انکوائری ہے، مجھے نیب نے ایک بار بلایا اسسٹ کرنے کے لیے. آپ اسے نا یہ ایک منٹ ٹھہرے، یہ اتنی پڑھی لکھی باتیں نہ کریں. میرے کیلکولیٹر میں تو اتنے ڈیجٹس بھی نہیں آتے جتنی آپ اور عقیل ڈیڈی باتیں کرتے ہیں اور فگرز بتاتے ہیں، اتنے بلین اتنے بلین. مجھے موٹا موٹا حساب بتائیں کہ جہانگیر صدیقی کے لیے کیا میر شکیل الرحمان نے آپ کو دھمکیاں دیں؟ جی، یہ تو میرے لیٹر میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ مجھے بہت بار کہا گیا کہ یہ کیس فائل نہ کرو. یہ کیس 2009 سے پینڈنگ تھا اور میرے زمانے میں یعنی آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میر شکیل الرحمان جو اس ملک کے اتنے بڑے معتبر آدمی ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا گروپ کے وہ روح رواں ہیں اور ان کی بڑی عزت بھی ہے، وہ غلط کاموں کے لیے آپ کو پریشرائز کرتے رہے جس سے پیسے بنائے جا سکتے تھے؟
یہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے؟ I think نہیں, میں پینڈو آدمی ہوں, مجھے ذرا کھل کے بتائیں, مجھے یہ فگر چھوڑ دیں کہ اتنا شیئر تو اتنا گر گیا تو اتنا ٹن گیا. مبشر صاحب اتنا جنرل اسٹیٹمنٹ تو میں نے نہیں لکھا, ویری اسپیسیفکلی مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے میں اس کا بات کر رہا ہوں. ایک جو کیس تھا ایلگارڈ 9 کا, اس کے لیے مجھے کہا گیا کہ یہ کیس آپ فائل نہ کریں, یہ کیس 5 سال سے کیوں کہا گیا؟ آپ ایک سرکاری اہلکار ہیں کہ آپ ان کے گروپ کے ملازم ہیں؟ نہیں جی, ہم نے تو فائل کیا. اب دیکھیں یہ 5 سال سے پینڈنگ تھا, ہم سے پہلے 2 کمیشن اپروو کر چکے تھے, کسی نے فائل نہیں کیا. کیا آپ نے کبھی اس وقت یہ رپورٹ کیا کہ آپ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے میڈیا کے گروپ کی طرف سے؟ سر رپورٹ کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ میں نے تو ان کی سننی نہیں تھی نا, ہم نے تو وہ کام کیا جو صحیح تھا. تو جس نے جتنا پریشر ڈالا میرے ٹینیور کے اندر, ہم نے تو ہمیشہ صحیح چیز کی, اور تو پروو ہو چکا ہے کہ ہم نے کیس فائل کیا اور اب اس کیس کو روک دیا گیا ہے. آج ایس سی سی پی کو فالو اپ کرنا چاہیے اس کیس کے اوپر. تو جنرلی تو خیر کوئی تھریٹن وغیرہ نہیں تھا, اس کیس سے ریلیٹڈ تھا کہ یہ کیس آپ فائل نہ کریں, بٹ وی وینٹ اہیڈ اینڈ وی فائلڈ واٹ واز رائٹ. ایک منٹ محمد علی صاحب, اچھا مجھے یہاں پہ یہ لگ رہا ہے, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, موٹا میں حساب میں بتا رہا ہوں, جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں جٹ دا حساب, میں وہ حساب آپ سے کر رہا ہوں. مجھے نہ میمنی آتی نہ گجراتی, ویسے میں آپ کی باتیں سمجھ لیتا ہوں اور خوب سمجھتا ہوں. مجھے یعنی ہو یہ رہا ہے کہ پاکستانی کمپنیز جو ہیں ان کو یا تو اپنے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اپنا انفلوئنس یوز کر کے, اور جہاں پہ وہ انڈین کمپنیز کے آگے کمپٹیشن دے سکتی ہیں ان کو مارا جا رہا ہے اور انڈینز کو انلیگلی پروموٹ کیا جا رہا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ فی الحال تو یہی دیکھ رہا ہے سارا, اس میں تو کوئی مطلب ہے ہی نہیں. اب تو جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے تو ہر چیز اوپن ہو رہی ہے کہ ایک ریگولیٹر کو یا تھریٹن کیا جا رہا ہے, تو ریگولیٹر کو اگر آپ تھریٹن کرو گے تو پھر رہ کیا گیا؟ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہی ہے کہ کیا پرائم منسٹر صاحب کو تو اس کے اوپر فوراً ایکشن لینا چاہیے. اگر یہ لیٹر پرائم منسٹر کو لکھا گیا ہے تو میرا تو خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو ان کو پہلی فرصت میں بلانا چاہیے. اور اگر پچھلے 4 پرائم منسٹر تو ایکشن لے نہیں سکے, 4 بلین کے سیلز ٹیکس ایویژن پہ. ریگولیٹر بہت بڑی بات ہوتی ہے. سیلز ٹیکس کی ایویژن ہے. دیکھیں سیل ٹیکس کی میں بات نہیں کر سکتا, لیکن میں اس لیٹر کی بات کر رہا ہوں جو ابھی آپ نے پڑھ کے سنایا. یہ بڑی سیریس الیگیشن ہے, اور اگر اس کو پرائم منسٹر کو لیٹر لکھا گیا ہے تو یہ ظاہری بات ہے کہ پرائم منسٹر پہ ان کو ٹرسٹ تھا, انہوں نے لیٹر لکھا. تو یہ اگر پرائم منسٹر کی تو پہلی جاب بنتی ہے کہ اس کو سیریسلی انکوائری کروائیں, اور اگر یہ الیگیشن صحیح ہیں تو میرا تو خیال ہے کہ یہ تو اس کے اوپر تو بہت بڑا ایکشن ہو سکتا ہے. سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن گورنمنٹ کا پارٹ نہیں ہے, یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اور اس کے اوپر اپروچ کرنا یہ تو بڑا سیریس ایلیگیشن ہے. میرا تو خیال ہے کہ یہ تو غنی صاحب آپ کتنے 35 سال پارٹنر ہے جہانگیر صدیقی کے 40 سال 35 یا 40 اور ہم ٹی وی ہولڈر سلطانہ صدیقی صاحبہ کے ساتھ. سلطانہ آپا 100% ہماری بڑی قابل احترام 100% ہم ٹی وی میں ہم اسپانسر شیئر ہولڈر ہیں. بائی دا وے میں ان کا بڑا, میں آپ کو پتا ہے عزت کرتا ہوں, انہوں نے بڑی محنت سے ساری عمر کام کیا, بڑی عزت سے کام کیا. ہم ٹی وی میں اسپانسر شیئر ہولڈر ہوں. سلطان پہلی بات یہ ہے کہ میں ہم کی برائی نہیں سنوں گا کوئی بھی, کیونکہ وہ آپ سمجھے میرا چینل ہے. دوسری بات یہ ہے, مجھے صرف یہ بتائیں کیا یہ صحیح ہے کہ جہانگیر صدیقی اس میں مائنر شیئر ہولڈر تھے اور انہوں نے اپنی سگی بہن کے اوپر پرچے کٹوا دیے اور وہ انٹرٹینمنٹ چینل اٹھا کے میر شکیل الرحمان کو دے رہے تھے؟ دیکھیے انہوں نے ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی الہ آباد شوگر مل میں, اور ہم اچھا آپ کو ایک منٹ ٹھہرے, آپ کو کیسے بلیک میل کیا؟ کو آپ کے ساتھ لڑکی کا کیس دکھانا تھا, کو کمرے میں دکھانا تھا, کو اور خرچہ دکھانا تھا, بلیک میل کیسے کرنا تھا؟ بلیک میل دیکھو انہوں نے پہلے ان کی سسٹم ہی تھی 25 سال سے بلیک میل کرنا. فرسٹ اسٹیج پہ انہوں نے لیبرٹی کو بلیک کیا, سیلی کو بلیک میل کیا, ڈاڈیکس کو بلیک میل کیا, ANL والوں کو بلیک میل کیا, اب آخری اسٹیج پہ یہ آ کے سنگر والوں کو بلیک میل کر رہے ہیں, اور اب ہم ٹی وی اور الہ آباد شوگر مل کو بلیک میل کر رہے ہیں. حالانکہ میرے وہ 40 سال ساتھی ہے اور ہم نے ساتھ مل کے کیا ہے آج میں بتاؤں گا تو اس کو دنیا دیکھے گی کہ ہم نے دونوں نے مل کے کیا ہے. کیا کیا آپ نے؟ دیکھیے نا, ہم نے جو کام کیے, انہوں نے PNSE میں کیا, انہوں نے KSE میں کیا, یہ بھی میں آپ کو آنے والے کوئی پروگرام ہوگا وہاں بھی انہوں نے کمیٹیاں بنائی, کمیٹیوں کے چیئرمین بنے, مشینری خریدنے گئے, PNSE میں جہاز خریدنے کرے, اور اس میں انہوں نے کک بیک کیا لی. آپ سنیں گے تو آپ تعجب کریں گے کہ انہوں نے کیا.
मैं सुन रहा हूं, बोले आप, बोले। देखिए अब इनका वक्त आ गया है। अब ये सगे भाई जैसे दोस्त जो 40 साल के पार्टनर, और एक तरफ उनकी बहन और एक तरफ उनके बड़े भाई, कल परसों बड़े भाई की बेटी को उन्होंने नौकरी से निकलवा दिया कि भाई आप सगे ये नहीं भाई करोगे। बेटी को जो सगे भाई की बेटी को? मजहर सिद्दीकी साहब की बेटी को, जो जहांगीर सिद्दीकी इन्वेस्टमेंट में सर्विस करती थी, उन्हें नौकरी में से निकाल दिया कि मदद साहब ये हमारा काम नहीं करते। तो वो तो समझ लो कि खतरनाक ब्लैकमेल हो गए। सगी बहन के ऊपर 4-5 पर्चे कटवाए, बहन के ऊपर नहीं, बहन के बेटे के ऊपर, दुरेद के ऊपर। मेरे ऊपर कल पर्चा कटवाया इनके जहांगीर सिद्दीकी दुरेद के ऊपर।